اے میرے بیٹے شہید ہو کے تو نے مجھے سرخرو کیا ہے، تجھے شہادت مبارک، تجھے اللہ کی جنتیں مبارک، تمہیں رسول اللہ کی رفاقت مبارک۔ شہید زندہ ہے اور شہید اللہ کی جنتوں میں ہے، شہید اللہ کی جنتوں میں ہے۔ اے مسلمانوں، اے عرب اور عجم کے لوگوں، ہم مرتے رہے، تم کوفیوں کی طرح ہمیں دیکھتے رہے، ہمارے گھر تباہ کر دیے گئے، ہمارے بچے بھوک سے تڑپتے رہے اور تم لوگ سوتے رہے۔ کس منہ سے روزے قیامت جاؤ گے رسول اللہ کے سامنے؟ کیسے ان کا کرو گے سامنا؟ تم کتنے اچھے بھائی تھے۔ یہ میرا بھائی سو رہا ہے، میرا بھائی سو رہا ہے، میرا بھائی سو رہا ہے۔ میں اب کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ میں اب کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ میرا بھائی چلا گیا۔ اللہ اللہ یہ میرے باپ کا خون ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اے شہیدوں، جب تم رسول اللہ سے ملو تو میرا سلام عرض کرنا اور کہہ دینا کہ امت نے غزہ والوں کو کربلا میں حسین کی طرح تنہا چھوڑ دیا، امت نے غزہ والوں کو پیٹھ دکھا دی۔ اے مسلمانوں، اے شہیدوں، جب تم رسول اللہ سے ملو تو میرا سلام دینا اور کہہ دینا کہ امت نے غزہ والوں کو یتیم چھوڑ دیا۔ کب تک ایسے ہی خاموش بت بنے کھڑے رہیں گے اور کب تک اسی خاموشی سے ظلم و بربریت کو دیکھتے رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ امت تو ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پوری جسم میں اس کی شدت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اور آج غزہ میں قیامت صغریٰ برپا ہے اور آج ہم خاموش تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ خدا را اس بے حسی سے اور اس خود غرضی سے نکلیں، یہ نہ ہو کہ یہ خود غرضی اور یہ بے حسی آپ کے گلے کا پھندا بن جائے قیامت کے دن۔ کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دو تو کہتے ہیں ہم کوالٹی پہ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ ہاں کمپرومائز کوالٹی پہ نہیں کر سکتے، لیکن کمپرومائز کر سکتے ہیں 29,000 شہداء کے خون پہ، ان بچوں کی لاشوں پہ کہ جن کے ٹکڑوں کو آج غزہ کے کتے کھا رہے ہیں، ان ماں و بہنوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ ہاں، ان عزتوں پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم 29,000 شہداء کے خون پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم اس باپ کے درد پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ جو اپنے 6 سال کے بچے کے لاش کے ٹکڑے ایک شاپر میں اکٹھے کرتا پھر رہا تھا۔ تارا اس چیز سے نکلی ہے، یہ خاموش کوفیوں کی طرح مت کھڑے رہیے، خاموش کوفیوں کی طرح مت کھڑے رہیے کہ جو کربلا میں آل رسول کو کٹتا ہوا اور ذبح ہوتا ہوا دیکھتے رہے لیکن انہوں نے ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح خود غرض مت بنے، غدار مت بنے کہ آج آپ نے غزہ سے اتنی زیادہ غداری کر لی ہے کہ آج ہم سب لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ امت ایک جسم کی مانند ہے۔ آج اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کو اگر غزہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی ہے تو کیا آپ مومن کی ڈیفینیشن میں پورے اترتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں اترتے ہیں۔ خدا را اس بے حسی سے نکلیے، یہ نہ ہو کہ جب قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ ہم جائیں تو ہمیں دھتکار دے اور کہ میں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا کہ جب غزہ کے بچوں کو کاٹا جا رہا تھا، ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، یہ اپنی عیاشیوں میں اپنی مسیوں میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے امت کا خیال نہیں کیا۔ خدا را اس بے حسی سے نکلے ورنہ قیامت والے دن غزہ والے اللہ کے پاس ہمارا مقدمہ کریں گے اور اللہ کی قسم اللہ مظلوم کی آواز نہیں ڈالتا ہے۔ خدا را سوچئے غزہ کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، قبلہ اول کے لیے کہ جس کو لہو لوہان کر دیا گیا اور اس کو روز اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے گا، آج گھروں میں جا کے ضرور سوچئے گا۔ فلسطین کا ساتھ دیں اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجیے، ہمارا فرض ہے۔ اپنے بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کریں، اپنی بہنوں، اپنے بچوں کے، امت کے بچوں کی تکلیف کو محسوس کیجیے۔